کون قرار پائیں گے۔ ابھی صاحب بات یہ ہے کہ اگر انسان کا ہر عمل لوح تقدیر میں پہلے سے ہی محفوظ ہے تو کیا تقدیر کا تصور جورسپروڈنس کے تصور سے متصادم نہیں ہے؟ کیونکہ اس صورت میں اگر ہر جرم پہلے سے ہی لوح تقدیر میں لکھا گیا ہے تو اس کی سزا دینا پھر بنتا نہیں ہے ہم سے۔ یہ آپ نے تقدیر کا مسئلہ چھیڑ دیا، اس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی بات قرآن نے کہی ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے جو ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے اور اس کو جاننا چاہیے، اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق ایک کام کر دے اور بعد میں اس کے علم میں آئے، دروازہ کھٹکھٹا کے فرشتے کہیں کہ جناب یہ حادثہ ہو گیا؟ وہ پہلے سے ان چیزوں کو جانتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس نے آپ کے اندر کوئی ایسی مشین نہیں لگا دی جو آپ سے جرم کراتی ہے۔ جرم کرانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ارادے کو غلط استعمال کریں، تو آپ کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو اپنا ارادہ صحیح استعمال کریں، چاہیں تو غلط استعمال کریں۔ اللہ میاں کو پتا تھا کہ جان ایف کینیڈی کو کون قتل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو علم ہونا چاہیے۔ غازی صاحب اللہ میاں کو پھر یہ بھی پتا تھا کہ جان ایف کینیڈی کا قتل ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو دنیا سے متعلق کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا علم ہے، آپ کو اس نے اختیار دیا، آپ کو آزادی دی ہے، آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا قتل ہوگا اور یہ بھی جانتا تھا کہ انسان اپنے ارادے کو غلط استعمال کر کے قتل کرے گا، پوری بات جانتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آج آپ کو 10 روپے ملیں گے اور یہ بھی جانتا تھا کہ آپ دکان کرنے کے لیے نکلیں گے تو ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے۔ یعنی تقدیر کا تصور اور جورسپروڈنس کا تصور آپس میں متصادم نہیں ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جورسپروڈنس جو ہے میرے اخلاقی احساس پر بنی ہوئی ہے، یہ تو مذہب نہ ہو تب بھی بنے گی۔ یعنی جن جگہوں پر مذہب موجود نہیں ہے کیا وہاں عدالتیں بند ہو گئی ہیں؟ وہاں جرائم کی سزائیں دینا ختم کر دیا گیا ہے؟ آپ اپنے گرد و پیش کے ماحول میں کیا جزا و سزا کے تصور سے عاری ہو گئے ہیں؟ آپ جو ادارے بناتے ہیں ان کے اندر پنش نہیں کرتے کسی آدمی کو؟ جزا و سزا انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ مذہب تو صرف آپ کی یہ خدمت کرتا ہے کہ اس جزا و سزا کے معاملے میں جہاں آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہوتی وہاں خدا اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے تاکہ نزاعات سے آپ بالا ہو جائیں۔ ٹھیک، پوچھو یار۔ جرائم کی سزائیں متعین کی جا چکی ہیں اور مطلب امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، 1400 سال پہلے سے لے کے ابھی تک جیلیں بھی ہماری دیکھیں بھری پڑی ہیں، مگر یہ جرائم دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں کم ہونے کی بجائے۔ تو یہ چونکہ سزائیں اصلاح کے لیے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یا تو چینج کر دینی چاہیے، سزائیں کوئی بدل دی جائیں، کوئی اس طرح کا نظام آئے؟ کیونکہ سزائیں اور لوگ تو دن بدن جرائم کی طرف راغب ہو رہے ہیں جا کے کم ہو، تو آپ اس کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ سزائیں اصلاح کے لیے نہیں ہوتی کبھی بھی، یعنی اس اصولی کو تبدیل کر لیجئے۔ سزا اصل میں مجرموں کے لیے کسی کو عبرت بنا دینے کے لیے ہوتی ہے، اصلاح کرنے کے لیے تعلیم کا، تلقین کا، خاندانی نظام کی حفاظت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ انسان کی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ادارے بالکل الگ ہیں، اصلاح کبھی اس ذریعے سے نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے دیکھیے چوری کی سزا جہاں قرآن نے بیان کی ہے تو وہاں اس کی وجہ بیان کی ہے، بتایا جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہ اس کے اس جرم کی پاداش ہے، اس کی سزا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ اس کو عبرت بنا دینا چاہتا ہے تاکہ آئندہ چوری کا ارتکاب کرنے والوں کو کان ہو جائیں۔ تو سزا کا مقصد یہ نہیں ہوتا، اصلاح کبھی سزاؤں سے نہیں ہوتی، نہ سزائیں اصلاح کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ تو اصل میں جب مجرم آخری درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں قانون پھر حرکت میں آتا ہے۔ قانون سے اصلاح جو معاشرے کرتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ اصلاح تعلیم سے ہوتی ہے، تربیت سے ہوتی ہے، اداروں کو مستحکم کرنے سے ہوتی ہے، اعلیٰ روایات قائم کرنے سے ہوتی ہے، وہ ادارے جو قدرت نے قائم کیے ہیں جیسے خاندان کا ادارہ ہے اس کو محکم رکھنے سے ہوتی ہے۔ صاحب بات یہ ہے کہ جو حقوق نسواں بل 2006 تھا اس میں 100 کوڑوں کی سزا کو جو میکسیمم پینلٹی تھی یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ تہذیب اور شائستگی کے منافی ہے۔ نائب صاحب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اسلامی بنیادوں پر قانون سازی کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اسلام ہی کی تجویز کردہ میکسیمم سزاؤں کو تہذیب اور شائستگی کے منافی قرار دیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ بات یہ ہے کہ وہ سزا بھی موجود ہے، نافذ ہے آپ کے ہاں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ مجھے اس پر 10 اعتراضات ہیں۔ وہ جس طریقے سے آرڈیننس نافذ کیے گئے، پہلے نافذ کیے گئے اور بعد میں نافذ کیے گئے، سب کے سب اسلامی شریعت کے بالکل خلاف ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اس طرح کی کوئی بات کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ قانون ابھی بھی نافذ ہے آپ کے۔ حقوق نسواں بل کو اسلامی شریعت سے متصادم سمجھتے ہیں؟ میں نے تو اس پر اس زمانے میں تنقید کی تھی اور ایک ایک کر کے یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر کیا چیزیں علم و عقل کے خلاف ہیں، کیا چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ آپ کا حقوق نسواں بل عورتوں کی شہادت کے معاملے میں تفریق کا قائل ہے، میں نے تو اس پر شدید تنقید کی تھی۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کی وہ خواتین جو بڑی ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے اس تفریق کی حمایت کی۔ میں سخت اس سے اختلاف کر رہا تھا، ٹیلی ویژن پر کر رہا تھا، مباحثوں میں کر رہا تھا، شدید تنقید کر رہا تھا اس کے اوپر۔ اس کے باوجود سوسائٹی کے دباؤ کے تحت باقی رکھا گیا اس کو۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ عورت اور مرد کی شہادت پہ قرآن کوئی فرق نہیں کرتا جرائم کے معاملے میں نے اس کے دلائل دیے، اس پہ لکھا، لیکن وہ نہیں مانا گیا۔ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میزان میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو انسانی فطرت ہے وہ ممنوعہ جانور کھانے کے خلاف ہے، اسی لیے یہ حرام قرار دیے گئے۔ نائب صاحب دوسری طرف کوریا، چائنا، جاپان کے لوگ سانپ، بچھو، بندر، کتے مزے مزے سے کھا جاتے ہیں، تو نائب صاحب ان کی انسانی فطرت ہماری انسانی فطرت سے مختلف ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے انسانی فطرت جبلت نہیں ہوتی،
فطرت کا مطلب یہ ہے کہ چند بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر انسان کچھ فیصلے کر رہے ہیں، یہ مسخ بھی ہو جاتی ہے، عادات میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اسی لیے جاری کیا گیا کہ انسانی فطرت میں جہاں انحراف پیدا ہو ان کو متنبع کر دیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسیحی قوم نے پوری شریعت کو چھوڑ دیا۔ سینٹ پال کے زمانے میں فیصلہ کر لیا انہوں نے کہ تورات کی شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد کیا مغربی معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے جانور کھائے جانے لگ گئے؟ ایسا نہیں ہوا۔ تو بعض جگہوں کے اوپر یہ انحرافات ان کے مخصوص تمدنی تقاضوں کے تحت ہوئے ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی تعلیم موجود ہے۔ جب وہ اس کو قبول کریں گے تو آپ سے آپ فطرت کے صحیح راستے پر آ آپ جائیں یہ گے۔ اعلان کر رہے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں میجورٹی آف دا پیپل کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو چکی ہے۔ بہت سے معاملات میں بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے بہت سے اخلاقی معاملات ہیں جن کے معاملے میں آپ آج لوگوں کے ساتھ بحث کریں، گفتگو کریں تو آپ کے ساتھ اتفاق کریں گے، اور ایسے معاملات بھی ہیں کہ جن کے اندر انسانی فطرت بعض اوقات غلط راستے پر چل فطرت پڑتی ہے۔ بیک وقت مسخ اور ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی لین دین کے یعنی معاملات وہ انسان صحیح کو- کر رہے ہیں، انسان کو لین دین ارادہ- کے معاملات وہ صحیح کر رہے نہیں، ہیں، وہ بھی کھانے غلط ہو پینے رہے کے ہوتے ہیں۔ معاملات وہ غلط کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ بحثیت مجموعی آپ تبصرہ کرتے ہیں نا وہاں سارے لوگ کتے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور نہ سارے کے سارے لوگ کم تولنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں کہیں انحرافات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان انحرافات کو انحرافات ہی میں رکھ کے دیکھنا چاہیے، اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے کھانے پینے کو پاکیزہ بنائیں، اس کے بدن کو پاکیزہ بنائیں۔ میں آپ کو ایسے بہت سے مذہبی گروہ بتاتا ہوں جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شامل ہیں، وہ نہانے کو ناجائز سمجھتے ہیں، مٹی مل کر بیٹھے ہوں گے، دونی نما کے بیٹھے ہوں گے، خاک سر پر ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے اندر جو بنیادی انسانی نظافت کے احساسات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد یہ مان لیا جائے گا کہ نہانا بیوقوفی؟ ایسا اگر آپ کو ایک چائنیز اسکالر یہ کہے کہ آپ کا جو فطرت کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے نزدیک مسخ ہے اور اس کی فطرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کے نزدیک مسخ ہے، تو ایک تھرڈ پارٹی آبزرور کس طرح تصفیہ کرے گی؟ اس پر بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں پہلے اس کو پیغمبر کی تعلیم پیش کروں گا، پہلے اس کو یہ بتاؤں گا کہ خدا کو ماننا کیوں ضروری ہے، میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ پیغمبروں کا سلسلہ کیوں ضروری ہے۔ جب وہ ان سارے مراحل سے گزر کر پیغمبروں کی تعلیمات کی حقانیت کو جان لے گا، اس کے بعد اگلے مراحل طے ہو جائیں گے۔ یہ تو کوئی کسی آدمی کو بات بتانے کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ وہاں سے بات کرنا شروع کر دیں جہاں بھی وہ پہنچا ہی نہیں، تو اس وجہ سے ایک ترتیب کے ساتھ بات اس کے سامنے رکھی جائے گی۔ ٹھیک، عامر صاحب کا میرا سوال ہے عورت کی گواہی پہ کہ آپ نے کہا عورت اور مرد برابر ہوتے ہیں، لیکن جب عورت کی گواہی شریعت لاء میں آتی ہے تو وہ آدھی ہوتی ہے، یہ کیوں ہے؟ جبکہ ہماری جو احادیث ہیں وہ زیادہ تر حضرت عائشہ نے بتائی ہیں جو ایک عورت ہیں، اور ان کو ہم پوری طرح مانتے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ یہ قانون قرآن کے خلاف بنا ہوا ہے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گواہی مجرموں کے لیے جو لی جاتی ہے اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کرتے، اس کا فیصلہ حالات کرتے ہیں۔ یہ جگہ ڈاکہ پڑا ہے، چوری ہوئی ہے، وہاں کون گواہ ہوگا؟ یہ کوئی مجرم کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اگر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئیں تو آپ ایک مرد اور دو عورتوں کو لے کے آئیے گا۔ اس طرح کے موقعوں کے اوپر سرکمسٹانشل ایویڈنس ہوتا ہے۔ انگلیاں آج تو گواہی دے رہی ہیں، کیمرہ گواہی دے رہا ہے اور بے شمار چیزیں ہیں، تو اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ عدالت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس بات کا کہ وہاں کیا گواہ مانا جائے گا کیا نہیں مانا جائے گا۔ قاضی کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے، ہو سکتا ہے کسی معاملے میں بچے کی گواہی قبول کر لے، ہو سکتا ہے کسی معاملے میں 10 مردوں کی گواہی کو رد کر دے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ قرآن میں جو آیت ہے اس کا بالکل موقع و محل دوسرا ہے، اس میں لین دین کرنے والوں کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر کوئی لین دین کی دستاویز لکھ رہے ہو، کوئی قرض لیا آپ نے، کوئی مکان خریدا ہے، تو اس میں مردوں کو گواہ بناؤ تاکہ گھر در کی عورتیں کل عدالت میں جا کر مسئلے کو خراب نہ کریں۔ اس کا کوئی تعلق سرے سے لا آف ایویڈنس سے ہے ہی نہیں، عدالت سے بھی نہیں۔ سر آپ نے کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرنے کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اکثریت کی رائے مانی جاتی ہے، لیکن ہمیں قرآن کی روشنی سے ہی پتہ لگتا ہے کہ تم میں سے اکثریت نافرمان ہے۔ اللہ کہتا ہے تم میں سے اکثریت نافرمان ہے، تو اس طرح تو خدا کا جو خدا چاہتا ہے وہ تو ہم نہیں اچیو کر سکتے نا، بولے یہ صرف ہماری اکثریت جو ہوگی وہ اس کو مان لے گی۔ یہ عزیزم دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ اکثریت کسی مذہب کے بارے میں، خدا کی ہدایت کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان کسی علاقے میں موجود ہیں، انہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کے پیغمبر کو مانا، اب انہوں نے ایک نظم اجتماعی بنانا ہے، اس میں ان کی پارلیمنٹ وجود میں آئی ہے، اس میں فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے؟ تو قرآن نے دو باتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ اس کے بارے میں جو اصول بیان کیا ہے وہ سورہ شورى میں ہے، امرہم شورى بینہم، لوگوں سے رائے لی جائے گی، لوگ فیصلہ کریں گے ان کا حکمران کس کو ہونا ہے، لوگ فیصلہ کریں گے قانون کی تعبیر کیا کرنی ہے، اس میں اگر کوئی اختلاف ہو جائے گا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی۔ تو دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ اس کا تعلق اس سے ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا رویہ اخلاقی معاملات میں کیا ہوگا، عقائد کے معاملے میں کیا ہوگا، وہ خدا کو ماننے، آخرت کی تیاری کرنے کے بارے میں کیا رائے اختیار کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جن لوگوں نے مان لیا، وہ 10 تھے، وہ 20 تھے، وہ 50 تھے، وہ 100 تھے، ان کے باہمی معاملات کیسے چلیں گے، اس کو بیان کیا قرآن۔ یہ انسانوں کے معاملات ہوئے نا، پھر یہ خدا کا جو اس پہ احکام ہے وہ اس پہ نافذ نہیں ہوتے۔ خدا کے احکام کی تعبیر ہوگی، خدا کے احکام کی تعبیر ہوگی۔ مثال کے طور پر میں نے اسی مجلس کے اندر قرآن مجید کی بعض آیات میں اپنی انٹرپریشن پیش کی، آپ کے کچھ علماء دوسری انٹرپریشن پیش کر رہے ہوں گے۔
اب قانون بنانا ہے، فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گی. مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں جو فیصلہ ہو جائے اس کو مانتے ہوئے اس سے اختلاف کا اظہار کروں، رائے عامہ کو ہموار کروں. ہو سکتا ہے آج پارلیمنٹ کی اکثریت میری رائے کو مان لے، ہو سکتا ہے کل کسی دوسرے کی رائے کو مان لے. سر ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ اچھائی اور برائی کا شعور جو ہے وہ فطری ہے. پھر اور جب ہم آگے بڑھے تو پھر بات یہاں پہ پہنچی کہ جزا اور سزا کا بھی جو ہے یہ فطری ہے. جب سارا کچھ ہماری فطرت میں ہم ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیر اور شر کی جو قدریں ہیں وہ انیٹ ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریلیٹیو ہیں، وہ ایبسولوٹ نہیں ہیں. جو ایبسولوٹ نہیں ہیں تو پھر ہم قوانین کس اصول پہ وضع کریں گے؟ اس میں بھی آپ نے بھائی کی کوشچن کا آپ نے آنسر دیا کہ ایک شورا مقرر کیا جائے گا. اب اس شورا کو کون مقرر کرے گا؟ مطلب یہاں پہ پھر ابھی ان کی کوشچن کے آنسر میں آپ نے جو بات کی کہ قرآن نے ٹھیک اکثریت کو کہا ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ کہیں اسلام میں جمہوریت کا کوئی ایسے تصور ہے. مطلب ہمیں شروع سے ایک پیغمبر دیا گیا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ میں بھی اٹھ کے پیغمبر کو مشورہ دے سکتی ہوں، یہ بھی دے سکتی ہیں. پیغمبر سے یہ کہا گیا کہ آپ سنیں، یہ نہیں کہا گیا کہ آپ مانیں بھی. تو اس کا کیا سر؟ آپ نے دونوں چیزوں کو ملا دیا. ایک ہمارا رویہ ہے کسی کو پیغمبر مان کے اس کے ساتھ، ایک ہمارا رویہ ہے باہمی معاملات میں. جو معاملات اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے بتا دیے ہیں، ان میں جب ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں تو سر تسلیم کم کرتے ہیں. لیکن جن معاملات میں ہمیں آزادی دی گئی ہے وہاں ہم نے رائے قائم کرنی ہے. مثال کے طور پر اب ٹریفک کے قوانین اس زمانے میں بنے ہیں. قدیم زمانے میں میرا گڑھ یہاں سے جا رہا ہے، آپ کا گھوڑا وہاں سے آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. جب نئی نئی گاڑیاں ایجاد ہو گئیں تو معلوم ہوا کہ اب اگر انسانوں کو ایسے چلنے کی اجازت دی گئی تو اس کے نتیجے میں حادثات ہوں گے. چنانچہ ایک ٹریفک کے قانون بنانے کے لیے لوگ بیٹھے. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی ٹریفک کے فلاں اشارے کا یہ مطلب ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے یہ مطلب ہونا چاہیے، تیسرا کہتا ہے کہ سرخ اشارے پر رکنا چاہیے، چوتھا کہتا ہے پیلے پر رکنا چاہیے. فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو یہ دنیا الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے. مسلمان کی حیثیت سے ہمیں اللہ اور رسول کی پیروی کرنی ہوتی ہے. لیکن جن معاملات میں اللہ اور رسول نے کوئی قانون سازی نہیں کی وہاں ہم اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد فرد کرے گا اور قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھیں گے اور اکثریت کی رائے نافذ ہو جائے گی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے وہ معاملات جن کا تعلق نبوت سے نہیں تھا ان معاملات میں ہمیشہ جمہور کی رائے کی پیروی کی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے اسی اصول پر فیصلے کیے، خلفائے راشدین نے اسی اصول پر فیصلے. یہ جمہور ہمارا لفظ ہے، آپ اکثر و بیشتر علماء سے سنیں گے یہ جمہور کی رائے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت علماء کی یہ رائے رکھتی ہے. اجماع ہمارا تصور ہے، اس کا مطلب ہے اتفاق رائے سے لوگوں نے یہ بات طے کر لی ہے، اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے. تو یہ سارے اصول جتنے ہمارے ہم موجود ہیں. اسلام کا علم بہتر کیجئے تاکہ آپ دونوں چیزوں کو الگ الگ سمجھ سکیں. پیغمبر کے معاملے میں تو ہم سرنڈر کرتے ہیں اس لیے کہ اس کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں. یہ پیغمبر ماننے کا عمل ہم نے پہلے کر لیا ہے. جب ہم نے مان لیا کہ یہ خدا کی طرف سے بات کر رہے ہیں تو ان کی بات مانتے ہیں، لیکن ان کی بات کی آج انٹرپریشن کرنی ہوتی ہے. یہ انٹرپریشن میں اپنے لیے کر لوں گا، آپ اپنے لیے کر لیں گے. اگر سوسائٹی کے لیے قانون بنانا ہو تو وہاں سب کی رائے لی جائے گی اور پھر اکثریت کی رائے قانون بن جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا، نہیں، وہ قانون بن جائے گا. مجھے اس سے اختلاف کا حق ہے، میں رائے عامہ کو ہموار کروں گا، ہو سکتا ہے کل میری رائے کے مطابق قانون بن جائے. سر اب بات یہ ہے کہ جو کلاسیکل مسلم جورسٹس ہیں وہ حاکم وقت کے خلاف بغاوت کو حدود لاز میں شامل کرتے ہیں. تو غلام صاحب کیا یہ مذہب اور شریعت کا سیاسی استعمال ہے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ بغاوت کے معاملے میں چونکہ کوئی قانون قرآن مجید نے بیان نہیں کیا تھا، اس وجہ سے حالات کی بنیاد پر اس میں آراء مختلف ہوتی رہیں. پہلے زمانے میں بہت سی بغاوتیں ہوئیں. خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کے خلاف جو بغاوتیں ریکارڈ پر ہیں وہ کوئی 250 سے زیادہ ہیں. اتنی زیادہ بغاوتیں جب ناکام ہو گئیں تو پھر ہمارے جیورسٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس کے نتیجے میں صالحین دنیا سے ختم ہو رہے ہیں اور بار بار انارکی پیدا ہوتی ہے. تو بغاوت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے بلکہ تنقید کر کے اصلاح کرنے کا طریقہ اختیار کیا جائے. یہ بالکل ایک مصلحت پر مبنی چیز ہے، حالات کے ساتھ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. قرآن مجید نے اس کو موضوع نہیں بنایا. اصولی بات یہ کر دی ہے کہ کسی معاملے میں بھی اگر آپ کو اپنی کوئی رائے دینی ہے تو اپنی رائے دیجیے، لیکن دوسروں پر اپنی رائے ٹھونسنے کی کوشش نہ کیجیے. اور اگر کسی نظام کے اوپر لوگوں کا اتفاق ہو جاتا ہے تو کوئی شخص اس نظام کو برباد کرنے کی کوشش. قرآن مجید قتل کے لیے 5 شرائط بیان کرتا ہے، ان میں بغاوت بھی شامل ہے. جو 5 جرائم بیان کیے گئے جی نہیں، ان میں بغاوت شامل نہیں ہے، ان کے اندر فساد فیلاز شامل ہے. تو اس کو ہم بغاوت کے ساتھ انٹرپریٹ کر کے اس کو بھی بغاوت کو بھی بعض موقعوں پر ایسے ہو سکتا ہے کہ بغاوت فساد فیلاز کی صورت اختیار کر لے تو ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ قانون اور عدالت میں ہو جاتا ہے. بعض موقعوں کے اوپر بغاوت کو آپ فساد فیلاز کے ذیل میں لا سکتے ہیں، بعض موقعوں پر نہیں لا سکتے. مسلم سلاطین کے پاس شریعت ایز اے ٹول آ گیا اپنی پبلک کو کنٹرول کرنے کے لیے. جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہوتا ہے وہ ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں. انہوں نے فلسفے کو استعمال کیا، انہوں نے حکمت کو استعمال کیا. وہ جدید دور میں بعض افکار کو استعمال کر رہے ہیں، وہ مذہب کو بھی غلط استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو چیز انسانوں کی رہنمائی کے لیے دی گئی ہے اس سے رہنمائی پانے کے لیے آپ کی نیت اور آپ کے ارادے کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے. استعمال تو کسی بھی چیز کو غلط کیا جا سکتا ہے. اسلام نے نکاح کا قانون بنایا، طلاق کا قانون بھی بنایا. طلاق کا قانون اس لیے بنایا تاکہ اگر میاں بیوی نہ رہ سکیں تو آزادی کی راہ کھل جائے. قانون تو بڑا حکیمانہ ہے. ایک آدمی صبح شادی کرے، شام کو ایک عورت کو طلاق دے دے،
اس کے بعد اگلے دن ایک عورت سے شادی کر لے اور روز یہی کام کرتا چلا جائے، تو یہ شریعت کا منشا ہوگا؟ یہ قانون سے کھیلنا ہے، تو قانون سے کھیل تو کوئی بھی سکتا ہے۔ قامدی صاحب، جو رجم کے متعلق آپ نے سورۃ مائدہ کی آیت کا ذکر کیا، دراصل وہ آیت رجم کی آیت نہیں ہے۔ قرآنک لٹریچر میں ہمیں رجم کی آیت کا ذکر ملتا ہے جو کہ ناسخہ او ننسیہ کی ڈیفینیشن میں داخل ہے، جو بھلا دی گئی تھی، اور یہ بخاری میں کتاب المحاربین اور باب رجم میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کتاب اللہ میں رجم کے حکم کی بھی آیت تھی، جسے ہم نے پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا۔ حضور کے زمانے میں بھی رجم ہوا اور ہم نے بھی کیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں پاتے۔ یہ آیت دراصل بھلا دی گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ جس آیت کو بھلا دیا گیا اس کا حکم کیسے باقی رہا؟ آپ یہ بات غلط کہہ رہے ہیں کہ جو زنا بالجبر ہے اس کی سزا رجم ہے۔ جتنی بھی سزائیں نبی کے دور میں رجم کی دی گئی ہیں وہ زنا بالرضا پہ دی گئی ہیں۔ کوئی تفسیر پڑھیں، جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں رجم کے، وہ سارے کے سارے زنا بالرضا پر تفصیلی بحثیں کی ہیں۔ میری کتاب برہان میں ان میں سے ایک ایک روایت پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ میں ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، ماعز کے رجم کا واقعہ ہوا، جس عورت سے بدکاری کی گئی تھی اسے کیا سزا دی گئی؟ آپ اس کا نام جانتے ہیں؟ کیا آپ کا قانون یہ ہے کہ زنا بالرضا ہو جائے تو صرف مرد کو سزا دی جاتی ہے؟ لیکن اس نے تو خود کنفیس کیا تھا نا۔ میں نے اس کے اوپر بحث کر کے بتایا ہے کہ وہ کس طرح پکڑا ہوا آیا تھا، ان روایات کو بیان کیا ہے۔ صرف یہی مجھے بتا دیجئے کہ وہ عورت کہاں تھی۔ اس عورت کا نام مہیرہ تھا۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت کے ساتھ اس کو واپس بھیج دیا، اس لیے کہ زنا بالجبر کا واقعہ تھا۔ جب ماعز کا رجم ہوا ہے تو اس کے بعد حضور نے خطبہ دیا اسی دن، اور یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو جب ہم غزووں کے لیے نکل جاتے تھے اور جو الفاظ استعمال کیے میں ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اس کا اتنے سخت الفاظ ہیں۔ اب آئندہ کسی نے اگر یہ جرأت کی تو میں اسی طرح رجم کر دوں گا۔ ایک بات، دوسرے یہ کہ آپ نے سورہ مائدہ کی اس آیت کو اس کو آپ نے سنا نہیں ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو فساد فی الارض کا ارتکاب کریں انہیں عبرت ناک طریقے سے قتل کیا جائے گا۔ عبرت ناک طریقے سے قتل کی ایک صورت رجم بھی ہے، یہ بھی اختیار کر لی جائے گی، کوئی دوسری صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس میں میرا عام علماء سے اختلاف ہے، میں اپنا اختلاف بیان کر چکا ہوں، اس پر تفصیلی چیزیں لکھ چکا ہوں، آج رائے کرم اس کو بھی پڑھ لیجیے، اس کے بعد آپ زیادہ بہتر بحث کر سکیں گے مجھ سے۔ غامدی صاحب، یہ تو ساری چیزیں آتی ہیں ہیومن رائٹس میں، لیکن میرا جو کوشچن ہے وہ ہیومن رائٹس میں ان تمام سوالوں سے ذرا ہٹ کر ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں کہ ایک شادی کے علاوہ اور شادیاں کرنا جو ہے اس کو ایک سنگین جرم قرار دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بیوی اور بچوں کے پورے حقوق ادا نہیں ہوں گے۔ تو آپ شریعت کے لحاظ سے 4 شادیوں کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنا شریعت کا موضوع ہی نہیں ہے۔ شریعت نے اس معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتا دیا کہ اچھا گھر ایک میاں اور ایک بیوی سے بنتا ہے، اس لیے کہ آدم کے لیے ایک حوا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس کے بعد انسان اپنی ضرورتوں کے تحت ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، پابندی نہیں لگائی۔ آپ قانون سازی کریں، پابندی لگا دیں، شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کی لگائی ہوئی پابندی غلط ثابت ہو جائے گی، کل اٹھا دی جائے گی۔ اللہ نے پابندی اس لیے نہیں لگائی کہ وہ لگا دیتا تو ہمیشہ کے لیے لگ جاتی، پابندی نہیں لگائی گئی۔ جس آیت کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اس میں سرے سے تعدد ازواج موضوع بحث ہی نہیں، وہ تو بالکل ایک دوسرے موقع کی آیت ہے۔ احد کے موقع کے اوپر جب بہت سے لوگ شہید ہو گئے، ان کی عورتیں بیوہ ہو گئیں، تو قرآن نے اپیل کی کہ اگر تم ان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو ان کی ماؤں سے 1 1 2 2 3 3 4 سے شادی کر لو، لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے کرو۔ یہ ایک موقع کی اپیل تھی، جیسے زلزلہ آئے تو اپیل کی جاتی ہے کہ لوگ آگے بڑھیں اور یہ کام کر لیں۔ یہ تعدد ازواج کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قرآن نے اس کو موضوع نہیں بنایا، شریعت نے اس کو موضوع نہیں بنایا، پابندی نہیں لگائی۔ شریعت نے بہت سی چیزوں پر پابندی نہیں لگائی، بائیں ہاتھ ٹریفک کے جانے پر بھی پابندی نہیں لگائی۔ آپ قانون سازی کریں، بسم اللہ قانون بنا لیں۔ اس وقت پاکستان میں جو قانون بنایا گیا ہے اس میں بعض چیزوں کا پابند کر دیا گیا ہے، مثلا اجازت لینی ہوگی، مثال کے طور پر عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا، اس پہ اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ سمجھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ پابندی لگا دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں آپ حالات کے لحاظ سے قانون سازی کر لیں۔ تو یہ قانون سازی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بات بتائیے کہ جو شریعت وقتی حکم کو ایک ازلی کتاب میں کیوں شامل کرتی ہے جس سے مغالطے کا احتمال رہتا ہے؟ کوئی مغالطے کا احتمال نہیں ہوتا اگر آپ کتاب کو تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ ایک کتاب ایک معاشرے میں نازل ہوئی، اس معاشرے کی اصلاح کر کے اسے ایک مثالی معاشرہ بنانا تھا، دونوں طرح کی چیزیں ضروری تھی۔ ابدی حکم دینا بھی ضروری تھا اور اس معاشرے کے لیے قانون سازی بھی ضروری تھی۔ اگر اس معاشرے کو نظر انداز کر دیا جاتا تو وہ کتاب آپ تک کیسے پہنچتی اور اس کی ہدایت آپ تک کیسے پہنچتی؟ ایک وہ احکام تھے جو اس سوسائٹی کو سامنے رکھ کر اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے احکام تو سیپریٹلی بھی امپلیمنٹ کیے جا سکتے تھے، ان کو ایک ازلی کتاب میں شامل کیے بغیر بھی اس معاشرے کی اصلاح کی جا سکتی۔ اس سے عظیم حکمت سامنے آئی، اس سے معلوم ہوا کہ اگر دوبارہ کسی معاشرے کے اندر آپ خدا کے دین کو نافذ کریں گے تو کس ترتیب سے نافذ کریں گے، کن چیزوں کا خیال رکھیں گے، وہ حکمت ہم تک منتقل کیسے ہوتی۔ وہ پوری کی پوری تاریخ محفوظ کر دی گئی کہ اس میں ان چیزوں کا لحاظ رکھا گیا، سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں روبہ عمل کی گئیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روزے کے معاملے میں پہلے جو رعایت دی گئی وہ بھی
قرآن میں نقل ہوئی ہے اور اس کے فوراً بعد نیچے بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ رعایت ختم کر دی گئی ہے. اس سے در حقیقت تشریح کی، شریعت کی اور شریعت کے نفاذ کی حکمت قرآن نے واضح کر دی. صاحب ان حکمتوں کو امپلیمنٹ کر کے کیوں مسلمان ایک مثالی معاشرہ نہیں کریٹ کر پائے؟ مسلمانوں نے 1000 سال تک دنیا پر حکومت کی، ایک معاشرہ بنایا، اس کے بعد زوال. تو صرف اور صرف ملوکیتی حکومت تھی، اس میں اسلام کا دور دور تک کوئی تعلق آپ نہیں. معاشرے کو صرف سیاست کے حوالے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر کسی معاشرے کے اندر حکومت کی سطح پر خرابی پیدا ہو گئی ہے تو کیا معاشرہ سارا کا سارا ختم ہو گیا؟ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کتنے لوگ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو خلوت میں بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. وہ اس لیے بدکاری نہیں کرتے کہ ان کا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے شراب نہیں پیتے کہ ان کا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو خدا کی بادشاہی قائم ہے، آپ اس کو صرف سیاست کے حوالے سے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ انتہائی سزاؤں کو جو دیا جاتا ہے وہ عبرت کا نشان بنانے کے لیے مجرم کو دیا جاتا ہے. کیا اس میں اس بات کا امکان موجود نہیں ہے کہ مجرم جو ہے وہ مظلوم بن جائے عبرت کا نشان بننے کی بجائے؟ جیسے جس نے ایک دفعہ چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ایک دفعہ کے ایکٹ کے اگینسٹ اس کا ہمیشہ کے لیے اس کو ایک آرگن سے محروم کر دیا گیا، تو وہ تو مظلوم بن جائے گا بجائے اس کے کہ وہ عبرت کا نشان بنے. ہمارے معاشرے میں یہ سزا نافذ رہی ہے، اس وقت بھی عرب میں نافذ ہے، کوئی مظلوم نہیں بنا، بلکہ جرائم رکے ہیں، لوگوں کے لیے جرائم کے بارے میں حوصلہ شکنی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے انتہائی سزائیں اگر اسلام کے اصول پر دی جائیں تو وہ جرائم کو ڈسکریج کرنے، ان کی حوصلہ شکنی کا باعث بنتی ہیں. اصلاح کرنے کے لیے البتہ آپ کو طریقے اختیار کرنے پڑتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو کسی بھی سزا کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ نتائج پیدا کر سکتی ہے. جیل میں آپ ڈال دیتے ہیں ایک آدمی کو 10 سال کے لیے، بچوں کو باپ سے محروم کر دیتے ہیں، اس کی بیوی کو اس کے شوہر سے محروم کر دیتے ہیں، جو اس سے سماجی اور سیاسی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت آپ کے نزدیک نہیں ہوتی. وہ وہاں پر پان کے ایک پتے کو ترستا ہے، ایک سگریٹ کے کش کو ترستا ہے، ایک پانی کے گلاس کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. اس کی نفسیات کو آپ کچوکے دے دے کر مارتے ہیں، اس پر کسی کو کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا. تو سزا جب دی جائے گی تو بہرحال کچھ سزا تو ہوگی، یا تو سزا و جزا کا تصور ہی ختم کر دیجیے. لیکن سر اس صورت میں جو ہم طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اس کا سورس الہامی نہیں ہے. اس شدید سزا جو ہے اس کا سورس الہامی ہے، تو اس میں سکم نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی سکم نہیں ہے. اس میں صرف معاشرے کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ چوری ایک بدترین جرم ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ انسان کی جان اور مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے. اگر اس حرمت کو توڑو گے اور تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا اس کو توڑنے کا تو تم عبرتناک سزا حاصل کر لو گے. اور پھر اسلام کی سزاؤں کو آخرت کے ساتھ ملا کے سمجھیے. آپ کے نزدیک زندگی یہاں ختم ہو جاتی ہے، وہاں زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد. اس وجہ سے اگر یہاں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بھی قانون نے کر دی ہے تو اللہ اس کو آگے کمپنسیٹ کر دے گا. اس لیے وہاں تو زندگی پورے کے پورے اسپین پر پھیلی ہوئی ہے، آپ کے نزدیک موت پر ختم ہو رہی ہے. غامدی صاحب، ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء سے آپ اختلاف رکھتے ہیں اور اس کو اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، دوسری طرف ہم نے مشاورت سے پاکستان میں قوانین نافذ کیے اور بنائے. میں ایک مثال دیتا ہوں، حقوق نسواں بل ہے 2006 میں آیا، اس میں آپ کی مشاورت بھی شامل تھی. ایک طرف آپ قید کی سزا کے خلاف تھے لیکن آپ نے وہاں کوڑوں کی سزا کو ہٹا کر قید کی سزا تجویز کی، تو آپ اس کنٹراڈکشن کی وضاحت کریں گے؟ میں نے ایسی کوئی سزا تجویز نہیں کی، میری کوئی مشاورت بھی شامل نہیں تھی. میں نے جو میری آراء تھیں وہ ساری پبلک کے سامنے دیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ان کو بیان کیا. ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں مانی گئی. مجھے اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، میں منوانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا. میں نے تو اس کے فوراً بعد جب وہ قانون نافذ ہو گیا تو پھر اس کے بعد 1.5 گھنٹہ تک ایک چینل پر بیٹھ کر ایک شک کو لے کر اس پر تنقید کی اور بتایا اس میں کیا غلطی ہے. تو آپ کوئی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں کیجئے، اکثریت کی رائے کی بنیاد پر کریں، آپ کی پارلیمنٹ قانون سازی کرے. مجھے اس سے اختلاف کا حق ہے، میں اس کی مخالفت نہیں کروں گا، اس سے اختلاف کروں گا، اپنے دلائل دوں گا یہاں تک کہ کل پارلیمنٹ میری رائے کی قائل ہو جائے. تو ان دونوں چیزوں میں توازن پیدا کیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ جب کوئی قانون اکثریت کی بنیاد پر بن جائے گا تو نافذ ہو جائے گا. اگر میں غلطی کروں گا تو میری پیٹھ پر بھی وہ تازیانہ برسے گا، لیکن میں اس سے اختلاف کا حق رکھتا ہوں اور اختلاف میں دلائل کے ساتھ کروں گا، رائے عامہ کو ہموار کروں گا. میری آزادی رائے پر آپ کو کوئی قدغن لگانے کا حق حاصل نہیں ہے. کل لوگ ہو سکتا ہے میری بات کو مان لیں اور اس کی بنیاد پر قانون سازی ہو جائے. اگر قوانین کو صرف علماء بیٹھ کر ہی بنا سکتے تھے تو ان قوانین کو اسلامی قوانین کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ وہ قوانین کے جو مسلمانوں کی تھنکنگ میں آ جائیں، جو مسلمانوں کی اجتہاد میں آ جائیں، جو ان کی حسن تعبیر میں آ جائیں، وہ اسلامی قوانین ہو گئے. اور وہ جو ان کے مشاہدے میں نہ آئیں وہ اسلامی قوانین نہیں ہوئے. اس میں پھر الہام کی کیا حیثیت ہے اور انسانوں کی جو تھنکنگ ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ الہام تو اصل میں ہمارا ماخذ ہے. ہم قرآن کو دیکھیں گے، اس کی بنیاد پر آپ کو بھی حق حاصل ہے کہ آپ اسے سمجھیں، مجھے بھی حق حاصل ہے. ہم اپنے فہم کو بیان کریں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. اختلاف ہو گیا، اگر اختلاف نہیں ہوا تو بہت اچھی بات ہے، وہ قانون بن جائے گا. اگر اختلاف ہو گیا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کون ہوگا؟ کیا مان جائیں گے اسے؟ اگر میجورٹی الہام سے اختلاف کرتی ہے تو کیا آپ اسے تسلیم کر لیں گے؟ دیکھیے بات یہ، قانون تو وہ بن جائے گا. اس وقت بھی جس معاملے میں اکثریت نے قانون بنا، الہام کی حیثیت کیا ہے؟ میں اپنے الہام کے اوپر میں اپنا پورا ایمان رکھتا ہوں اور پوری قوت کے ساتھ شہادت دوں گا، لیکن قانون بنا تو میرا کام نہیں ہے، وہ تو اکثریت کا کام ہے. آپ اصل میں دو باتوں کو خلط مت کر رہے ہیں. دیکھیے، اس الہام کی تعبیر ایک کی پارلیمنٹ میں قانون بنا دیا، مجھے وہ قابل قبول نہیں ہے. میں اپنے پیغمبر کی بات کو اور طرح سمجھتا ہوں تو میں اپنی بات کہوں گا، دلائل کے ساتھ اس کو بیان کروں. امپلیمنٹ ہونے دیں گے یا امپلیمنٹ نہیں کریں گے اپنے اوپر؟ مجھے کیا حق حاصل ہے کہ میں اکثریت کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں؟ میرا کام تنقید کرنا ہے. نافذ تو ان کا قانون ہو جائے گا.
دیکھیے نفاذ سے کوئی چیز حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوتا. نفاذ تو اکثریت کی رائے کا ہو جائے گا. میرے نزدیک غلط قانون بن گیا, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو آپ اس قانون کا حوالہ دے رہے ہیں یہ پارلیمنٹ نے بنایا, پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوا. میرے نزدیک وہ قانون غلط تھا. قانون نافذ ہے, جب کبھی عدالت میں مقدمہ چلے گا میرے خلاف چلے گا تب بھی وہ قانون مجھ پر بھی نافذ ہو جائے گا خدا نخواستہ. لیکن میں اس پر تنقید کا حق رکھتا ہوں. وہ تنقید میں نے اس وقت بھی کی, میں آج بھی کر رہا ہوں, میں کل بھی کروں گا. اور مجھے اگر جان دینی پڑی اس تنقید کے لیے میں جان دے دوں گا, اس لیے کہ مجھے میرے پیغمبر نے یہ بتایا ہے کہ ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے آپ جان بھی دیتے. تو میرا کام تنقید کرنا ہے, نہ کہ انارکی پیدا کرنا ہے. یعنی آپ میری پیٹھ پر کوڑا برسائیے لیکن مجھے تختہ دار پر بھی کہنے کا حق دیجیے کہ آپ کا قانون غلط ہے, اور یہ میں کہوں گا. غالب صاحب بات یہ ہے کہ جو حدود لاز اور وومن پروٹیکشن بل میں جو شرعی قوانین ہے وہ نہ صرف ریاست کے مسلم شہریوں پہ ان کا نفاذ ہوتا ہے بلکہ ریاست کے غیر مسلم شہریوں پر بھی ان کا نفاذ ہوتا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ یہ بات یہ جی غیر مسلم شہریوں کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی قانون سے جو مذہبی قانون ہو استثناء کا مطالبہ کریں. میرے نزدیک وہ کیوں مطالبہ کریں؟ کیا ان لوگوں کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنی شریعت کا جو غیر مسلموں پہ اطلاق کریں ہی نہ؟ جب پارلیمنٹ میں قانون زیر بحث ہوتا ہے وہاں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, اقلیتوں کے نمائندے بھی ہوتے ہیں, ان کو حق حاصل ہے وہاں اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں ہر ایک کے سیاسی مفادات ہوتے ہیں. یعنی سیاسی مفادات سے بالا تر کوئی پارلیمنٹ تو آج تک وجود نہیں آیا. عوام تو آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ ہیں, اور ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آواز بلند کرتے رہیں, صحیح بات کہتے رہیں. دیکھیے ہمارا کام کیا ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ جس چیز کو ہم غلط سمجھیں اس کو غلط کہیں, صحیح بات لوگوں کو بتائیں, اور خواہ ہم پر کتنا ہی ظلم کیوں نہ کیا جائے استقامت کے ساتھ صحیح بات. شرعی قوانین کا غیر مسلموں پہ اطلاق آپ کے خیال میں کیا جانا چاہیے؟ اگر غیر مسلم آمادہ ہوں تو الحمدللہ. کون سا غیر مسلم آمادہ ہوگا کہ ایک دوسری شریعت کا قانون آپ مجھ پر لاگو کر دیں؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ بارہا میری خود غیر مسلم زعماء سے بات ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے آپ نے مثلا شراب سے آپ نے استثناء دیا ہوا, سخت احتجاج کرتے ہیں اس پر. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ایک ممنوع چیز ہے, یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. اس وجہ سے اس پر مشاورت ہوگی. میں نے تو ایک اصول کی بات بیان کر دی کہ اگر ساری اقلیتیں ایک قانون کے سامنے سرنگوں ہونے کے لیے تیار ہیں, ہو سکتا ہے کہ بحث ہو, گفتگو ہو, اور اس کے بعد وہ ایک قانون کی حکمت کو مان لیں. قانون تو حکیمانہ ہوتا ہے, قانون کی حکمت کو مان لیں, ان پر بھی نافذ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جی ایک مذہبی قانون ہے, ہم نہیں چاہتے ہم پر نافذ ہو, تو ٹھیک ہے ہم ان کو استثناء دے دیں گے. چنانچہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کو استثناء حاصل رہا, بنو امیہ کے زمانے میں رہا, بنو عباس کے زمانے میں رہا. آپ جانتے ہیں ہمارے عربی ادب میں شرب الیہود کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اس لیے کہ یہودی بستیوں میں شراب پینے اور شراب بنانے کی آزادی دی ہوئی تھی. تو ہم نے تو آخری درجے میں ان حقوق کا تحفظ کیا ہے. لیکن آپ غیر مسلموں سے بات کریں گے نا, اگر ان کو آپ کے قانون پر کوئی اعتراض ہے تو تب ان کو اکاموڈیٹ کریں گے, اگر اعتراض نہیں ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ ہم صاحب یہ بتائیے کہ اگر جو مغربی قوانین ہیں ان کی بنیاد انسانی دانش اور جو اسلامی قوانین ہیں ان کی بنیاد الہامی دانش ہے, تو پھر غالب صاحب مذہب ایک متغیر انسانی سماج کو ایک غیر متغیر شریعت کے ذریعے کس طرح رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مذہب کے ہر پہلو کو مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی زندگی میں بیک وقت کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ مغربی قوانین کی بنیاد انسانی دانش, مجھ کو تو کوئی دانش کبھی نظر نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے قوانین بھی بنائے گئے ہیں الل ٹپ ہیں بالکل. آپ چوری کی سزا مقرر کرتے ہیں, اس کی بنیاد بتا دیں مجھے. آپ بدکاری کی سزا مقرر کرتے ہیں, اس کی بنیاد بتا دیں مجھے. کوئی عقلی بنیاد موجود نہیں ہے, الل ٹپ ہیں بالکل. یعنی آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنے تجربات کی بنیاد پر بدلتے رہتے ہیں. کبھی 3 سال کر دیتے ہیں, کبھی 4 سال کر دیتے ہیں, کبھی 5 سال. مغربی معاشرے میں بھی قانون کے ارتقاء کی ایک تاریخ ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں انسانی دانش اور اس کا کوئی تقابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی ان معاملات میں فرمائی ہے جن میں عقل انسانی کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد موجود نہیں. یورپ میں پھر جرائم کی شرح اسلامی ممالک سے کم کیوں ہے؟ جرائم کا تعلق اصل میں سزاؤں سے نہیں ہوتا. میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں, جرائم کا تعلق معاشی حالات سے ہے, سماجی حالات سے ہے, تعلیمی معاملات کیسے ہیں, سوسائٹی کے اندر لوگوں کو رزق ملتا ہے یا نہیں ملتا, کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو اس کی نوعیت کیا ہے, آپ نے لوگوں کی تعلیم تربیت کا عمومی اہتمام کیا کر رکھا ہوا ہے, ٹریڈیشنز آپ کی کیا ہیں, اس کا تعلق اس سے. یہ 2 باتوں کو آپ الگ الگ رکھیے. یہی مغربی معاشرہ ہے جس کو آپ آج دیکھ رہے ہیں. یہی معاشرہ اس سے پہلے بھی موجود تھا اور صدیوں تک موجود رہا ہے, اس کی بھی ایک تاریخ ہے, اس کو بھی ادراہ کرم پڑھ لیجئے. تو انسانی دانش بھی ارتقاء پذیر رہتی ہے. اور الہامی دانش کا کام کیا ہے؟ الہامی دانش کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی دانش کی رہنمائی کرتی ہے. کن معاملات میں کرتی ہے؟ ان معاملات میں کرتی ہے جس میں انسان کے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. آپ نے آگے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں, ہم ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور اپنی بات دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں, وہ اس کو شرع صدر سے قبول کر لیتے ہیں, اچھی بات ہے. وہ اس کو قبول نہیں کرتے تو ہم کسی چیز کو ان پر ٹھونسنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ساری دنیا, میں تو امریکہ کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہوں گا تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے قانون کو بیان کروں گا اور یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اس عقلی اصول پر مبنی ہے, اس کے یہ فوائد ہیں, انسانیت کے لیے یہ ایسے رحمت ہے, اس کے دلائل دوں گا, بیان کر دوں گا. وہ قبول کر لیتے ہیں اور خدا کا قانون نافذ کر دیتے ہیں. آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ صاحب یہاں پہ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ناظرین, پتھر کے دور سے لے کر 21ویں صدی تک کا سفر انسان کے شعوری ارتقاء کی داستان ہے. شکاری دور کے بعد جب انسان
فصلیں اگانے کا راز جان کر زرعی دور میں داخل ہوا تو اس نے تاریخ میں پہلی بار باضابطہ طور پر قانون کو رواج دیا، جس پر مثال کے طور پر عراق میں شاہ شمس جیسے دیوتاؤں نے اپنی الوہیت کی مہر ثبت کی۔ پھر سامی مذاہب کی خدائی شریعت نے ان انسانی دیوتاؤں کے احکام کو منسوخ کر کے خدائے بزرگ و برتر کی حاکمیت کا اثبات کیا، اور یوں انسانی سماج سے متعلق بنیادی قوانین کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ جیسا کہ گاندھی صاحب نے فرمایا کہ اسلامی شریعت میں جو شامل میکسیمم پینلٹیز ہیں ان کا اطلاق صرف اور صرف مخصوص حالات میں کیا جائے گا، ہر حالت میں نہیں کیا جائے گا۔